السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے کل جو ہے صفت اور موصوف کا ٹاپک دیکھا تھا۔ یہ اعراب کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے انشاءاللہ یہ آج کی کلاس میں آئے گا انشاءاللہ۔ آگے جو ہم مبتدا خبر کا ٹاپک کریں گے انشاءاللہ آج، تو یہ آ جائے گا۔ اچھا جی، جو ہم نے کل کی کلاس میں دیکھا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب کم از کم دو اسماء ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک مرکب جو ہے وہ فارم ہو جاتا ہے، اور مرکب کی ہم نے دو قسمیں دیکھی تھی، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا کمبینیشن آف ورڈز جو کہ ایک فریز بنتا ہے لیکن اس سے بات مکمل نہیں ہوتی، سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور اس کی ایک قسم ہے مرکب توصیفی جہاں پہ دو ناؤنز دو اسماء اس طرح آتے ہیں کہ ایک اسم جو ہے موصوف ہوتا ہے اور دوسرا اسم اس کی صفت ہوتی ہے۔ موصوف اور اسم کا عربی میں رول یہ ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے لکھنے میں بولنے میں اور صفت اس کے بعد آتی ہے، اور گرامیٹیکلی صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف کو فالو کرتی ہے لازمی طور پہ اس موصوف کی وسعت میں اور موصوف کے اعراب میں، اور عام طور پہ اسم کے جنس اور عدد میں بھی۔ صلۃ الموصوف، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ کا ایک سوال ہے واٹ از صلۃ الموصوف؟ مجھے نہیں پتہ یہ آپ صلۃ الموصوف سے کیا مراد ہے، یا میں نے کوئی ورڈ ایسا ذکر کیا تھا؟ اچھا جی، صفت اور موصوف کی جو کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی ان میں سے ایک مثال ہم نے یہ دیکھی تھی عذاب علیم، ایک دردناک عذاب، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ موصوف ہے، پہلے آیا ہوا ہے، اور علیم اس کی صفت ہے بعد میں آئی ہوئی ہے۔ عذاب، عذاب کا جو وسعت اور جو اس کی اعراب ہے، علیم کا بھی وہی وسعت اور وہی اعراب ہے۔ اور معنی کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ صفت جو ہے وہ ایک ایسا اسم ہو جس کے اندر صفتی معنی ہو۔ اب آواز بہتر ہے کچھ؟ اوکے جی، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ ایک چارٹ ٹائپ کا دیکھا تھا جس میں مختلف موصوف صفت کے کمبینیشنز تھے، اور پھر آپ نے اس کا تجزیہ کرنا تھا موصوف کا اور صفت کا۔ ہم نے الصراط المستقیم اور شجرۃ طیبۃ کا کر لیا تھا، رزقا طیبا اور العباد الصابرین کا رہ گیا تھا، تو ابھی ہم وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ جلدی سے۔ رزقا طیبا، رزق، رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق اردو میں بھی رزق استعمال ہوتا ہے، اور طیب کا ورڈ جو ہے طیبتاً، شجرۃ طیبۃ میں بھی آیا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا پاک، تو رزقاً طیباً کا معنی ہو جائے گا پاک رزق۔ جنس کے اعتبار سے رزقاً کیسا کلمہ ہے؟ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، اور کیا وجہ ہے اس کی مذکر ہونے کی؟ کیونکہ اس میں آخر میں علامت نہیں آ رہی مؤنث کی، ٹھیک ہے بالکل جی۔ عدد اس کی کتنی ہو جائے گی؟ عدد ہو جائے گی واحد، وسعت نکرہ کیونکہ آخر میں تنوین آ رہا ہے، اور اعرابی حالت منصوب ہو جائے گی، نصب ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے آخر میں جو فتحہ ہے یہ اس کے نصب کی علامت ہے۔ اب اس کی ہم صفت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی جنس کے اعتبار سے مذکر، عدد کے اعتبار سے واحد، وسعت کے اعتبار سے نکرہ، اور اعرابی حالت منصوب، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کر رہی ہے، موصوف کے تابع ہے، جیسا موصوف ہے صفت بھی ویسی ہے۔ آخری والا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کچھ اسٹوڈنٹس کو کل بھی کنفیوژن تھی، تو اس میں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ العبادی، جنس کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ جنس کے اعتبار سے العبادی مذکر ہے، عدد کے اعتبار سے
جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے. اس کی واحد ہم نے دیکھی تھی جمع مکسر کے صیغے میں عبدن تھی، اور عبدن کی جمع عبادن تھی. تو یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال آیا ہوا ہے. اور اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے. اعرابی حالت مجرور ہے. اچھا، اب یہاں پہ الصابرین، الصابرین جو ہے وہ موصوف کی صفت ہے. العباد کا معنی ہو گیا بندے، اور الصابرین کا معنی تھا صبر کرنے والے، ٹھیک ہے. تو صبر کرنے والے بندے. اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹے سے جو ایک پیچھے ایک سوال آیا تھا اس کا انشاءاللہ ایک جواب آپ کو ملے گا. اچھا، اب الصابرین کا جنس ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ جنس مذکر ہے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کا جنس مذکر ہے؟ اس کے آخر میں جو یا نون ہے وہ آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ یہ ٹاپک ہم نے جمع مذکر سالم میں دیکھا تھا کہ آخر میں واو نون اور یا نون جو ہے وہ جمع مذکر سالم میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کا جنس ہو گیا مذکر. عدد کیا ہو جائے گی؟ جمع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہے جمع مذکر سالم میں ہم نے کیا کیا تھا؟ صابرون سے واو نون لگائی تھی تو صابرون ہو گیا تھا. اور پھر صابرون حالت رفع تھی، اور نصب اور جر میں جو ہے وہ صابرین ہو جانی تھی، ٹھیک ہے. اب اعرابی حالت کو دیکھتے ہیں. پہلے وسعت بتا دیں، وسعت کیا ہو جائے گی؟ اس کی وسعت ہو جائے گی معرفہ، کیونکہ شروع میں ال آیا ہوا ہے. اچھا، اب دیکھیں الصابرین جو ہے ممکن تھا کہ وہ حالت نصب ہو اور ممکن تھا کہ وہ حالت جر ہو، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے جمع مذکر سالم کا جو اعراب تھا وہ اعراب کے ٹاپک میں 5واں طریقہ تھا، جہاں پہ رفع جو ہے وہ واو سے اور نصب اور جر دونوں جو ہے وہ یا سے آتے ہیں. تو الصابرون حالت رفع اور الصابرین حالت نصب بھی اور حالت جر بھی الصابرین تھی. لیکن اب یہاں پہ آپ کو جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ الصابرین حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے. چونکہ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے، تو جس اعرابی حالت میں موصوف ہوگا اسی اعرابی حالت میں اس کی صفت بھی ہوگی. اب العبادی جو موصوف تھا چونکہ وہ حالت جر میں ہے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ حالت جر میں ہے، تو اب ہم الصابرین کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ یہ اب حالت جر میں ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو موصوف ہے وہ حالت جر میں ہے، یعنی کہ مجرور ہے، ٹھیک ہے. تو الصابرین کا کلمہ جو ہے ممکن تھا کہ یہ جر میں ہو اور ممکن تھا کہ یہ نصب میں ہو، لیکن چونکہ یہ اس جگہ پہ صفت ہے اور اس کا موصوف جو ہے وہ مجرور ہے، حالت جر میں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ہم صفت کے بارے میں بھی سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجرور ہے. اچھا، یہ کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ میری اسکرین آپ کو نظر نہیں آ رہی. کیا ایسا ہے کہ میری یہ جو اسکرین جس پہ میں یہ لکھ رہا ہوں، جو آپ کے نوٹس کی PDF فائل ہے، کیا آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی، یہ باقی اسٹوڈنٹس کو نظر آ رہی ہے، تو جن کو نظر آ رہی وہ چیک کریں، شاید ان کی کچھ سیٹنگ میں کچھ ایشو ہو، تو آپ اس کو ذرا سا دیکھ لیں پلیز. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی آپشن ہوگا شاید جہاں پہ وہ آپ جہاں پہ میرا نام لکھا آ رہا ہے آپ وہاں پہ شاید ڈبل پریس کریں تو شاید آپ کو دکھ جائے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ یہ ٹیبل ہم نے دیکھ لیا ہے. اب میں اس چیز کو کلیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ چاہیں تو لکھ لیں. اب ہم نیچے چلتے ہیں. اچھا، یہ مجھے ریزی کرنا پڑے گا. اچھا جی، اب یہاں پہ آپ کے پاس ہے مندرجہ ذیل اسما کو مناسب صفت کے ساتھ ملائیں. اب آپ کو رول وہی یاد رکھنا ہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. اب یہاں پہ کس طرح ہے کہ ایک موصوف کی لسٹ ہے پوری، یہ جو رائٹ ہینڈ پہ ہے یہ ساری موصوف کی لسٹ ہے 1 سے لے کے 6 تک، اور الٹے ہاتھ پہ جو ہیں وہ اس کی صفات ہیں. ٹھیک ہے، بینات، زکیہ، لاحد، آسیاتن، یہ اس کی صفات ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے موصوف کو اس کی صفت سے ملانا ہے کہ جو داہنے ہاتھ پہ جو کلمات ہیں ان میں سے
لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے ان کی صفت کون سی بنتی ہے. تو رول آپ کو یاد رکھنا ہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے, تو جیسا موصوف ہوگا ویسی اس کی صفت ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ون, رحمتن. پہلا جو ورڈ ہے, پہلا جو اسم ہے, پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے رحمتن. اب اس کی صفت کیا بنتی ہے؟ اب آپ پہلے ورڈ سے چاہیں تو شروع کر سکتے ہیں. بیناتن. بیناتن کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ بیناتن رحمتن ان دونوں میں دیکھیں, پہلے آپ سب سے پہلے وہ چیزیں چیک کیجیے گا جو لازمی طور پہ فالو کرنی ہے. پہلے وسعت اور اعراب کو چیک کرنا ہے جو لازمی طور پہ سیم رہنا ہے. تو وسعت تو رحمتن کی نکرہ ہے, بیناتن کی بھی نکرہ ہے, لیکن رحمتن کا اعراب کیا ہے؟ رحمتن کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. جبکہ بیناتن کا اعراب جو ہے وہ یا نصب ہے یا جر ہے, چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس وجہ سے بینات جو ہے اس کی صفت نہیں بن سکتی. اسی طرح زکین بھی اس کی صفت نہیں بن سکتی کیونکہ زکین منصوب ہے. الواحد صفت کیوں نہیں بن سکتی رحمتن کی؟ الواحد ال کی وجہ سے, ال جو ہے اس کا معنی ہے کہ الواحد جو ہے وہ معرفہ ہے, جبکہ رحمتن جو ہے وہ نکرہ ہے, تو وسعت میں بھی جو ہے اس کو لازمی طور پہ فالو کرنا ہے. اب واسعتن کو اگر دیکھتے ہیں تو واسعتن کچھ ایسا لگتا ہے کہ رحمتن کی صفت بن سکتی ہے. رحمتن جو ہے وہ وسعت میں نکرہ ہے, واسعتن بھی صفت میں نکرہ ہے. رحمتن کا اعراب جو ہے وہ رفع ہے, مرفوع ہے. واسعتن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرفوع ہے. رحمتن مؤنث ہے, واسعتن بھی مؤنث ہے. رحمتن واحد ہے اور واسعتن بھی واحد ہے. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ہمارا ایک مرکب توصیفی بن جائے رحمتن واسعتن, وسیع رحمت. ٹھیک ہے, وسیع کا مطلب وائڈ, اسپیشیس یا پھیلی ہوئی رحمت. ٹھیک ہے جی, رحمتن واسعتن, تو یہ ایک بن گیا. اب آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ موصوف اور صفت میں وسعت اور اعراب میں مطابقت دیکھیں. اگر وسعت اور اعراب میچ کر رہا ہے تو اس کے بعد جنس اور عدد کو میچ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر وسعت اور اعراب ہی میچ نہیں کر رہا تو پھر جنس اور عدد کو دیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ والا ہو گیا سؤالن. اب سؤالن مرفوع, تو بینات مرفوع نہیں ہے, یہ بھی ہٹ گیا. زکین مرفوع نہیں ہے, یہ بھی ہٹ گیا. الواحد مرفوع تو ہے لیکن الواحد معرفہ ہے, جبکہ سؤال جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے, تو الواحد بھی صفت نہیں بن سکتی. واسعتن ہم نے دیکھ لیا ہے پہلے. الرجیمی جو ہے یہ مجرور ہے, جبکہ سؤال مرفوع ہے, تو یہ بھی صفت نہیں بن سکتی. اور آخری والا جو عجیبن ہے وہ میچ کر رہا ہے کہ سؤال وہ بھی نکرہ ہے, عجیبن بھی نکرہ ہے, سؤال مرفوع ہے وہ بھی مرفوع ہے. تو یہ دو لازمی طور پہ جو کنڈیشنز تھی یہ پوری ہو گئی. پھر آپ نے جنس کا بھی دیکھ لیا کہ سؤال بھی مذکر لگ رہا ہے اور عجیب بھی مذکر لگ رہا ہے, اور سؤال بھی واحد ہے اور عجیب بھی واحد ہے. تو یہ ہو گیا سؤال عجیب. ٹھیک ہے جی, ایک عجیب سوال یا ایک اجنبی سوال یا ایک غریب سوال. ٹھیک ہے. نمبر 3 الشیطانی. الشیطانی, تو اس کا آپ انشاءاللہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں, یا 2 منٹ میں نہیں, میرے خیال میں 1 منٹ میں ہی آپ دیکھ لیں, جلدی سے تمام کلمات کو دیکھ لیں اور ان کا سوچ لیں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کا میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جی, تو الشیطانی الرجیمی. الشیطان الرجیمی. الشیطان معرفہ, الرجیم معرفہ, الشیطان مجرور, الرجیم مجرور, الشیطان مذکر, الرجیم مذکر, الشیطان واحد, الرجیم واحد. غلامن زکین. غلامن زکین. غلامن نکرہ, زکین نکرہ,
غلامن منصوب ذکین منصوب غلامن مذکر ذکین مذکر غلامن واحد ذکین واحد آیاتن بیناتن آیاتن بیناتن آیات نکرہ بینات بھی نکرہ آیاتن اب حالت جر ہو یا حالت نصب ہو فرق نہیں پڑتا کیونکہ بیناتن کے لیے بھی وہی ممکنہ آپشنز ہیں جمع مؤنث سالم کے لیے یہ بھی منصوب ہو سکتا ہے مجرور ہو سکتا ہے تیسرا یہ کہ یہ بھی مؤنث ہے جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے بیناتن بھی جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے تو مؤنث بھی ہو گئے اور جمع بھی ہو گئے ٹھیک ہے آخری الالہ الواحد الالہ الواحد الالہ معرفہ الواحد بھی معرفہ الالہ مرفوع الواحد بھی مرفوع الالہ واحد اور الواحد بھی واحد الالہ مذکر الواحد بھی مذکر ٹھیک ہے جی الشیطان الرجیمی کا معنی تھا شیطان رجیم کا مطلب مردود غلامن لڑکا ذکین مطلب ہوتا ہے عقل مند یا انٹیلیجنٹ تو ایک عقل مند لڑکا غلامن عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں یہ اردو والا غلام نہیں ہوتا عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں آیاتن کہتے ہیں نشانیوں کو آپ نشانیاں بھی نشانیاں اس کا لغوی معنی ہوتا ہے اصطلاحی معنی میں قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں قرآنی آیات لیکن لغوی معنی جو ہے وہ ہوتا ہے نشانی کا اور بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح کلیئر تو کھلی یا واضح نشانیاں اور الالہ الواحد الہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک الہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ یہ ہمارا صفت موصوف کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا دو اسما آپس میں ان کا تعلق یہ ہے کہ ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کو کسی طرح بیان کر رہا ہے لکھنے میں اور بولنے میں موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتا ہے معنی صفت جو ہے ایک ایسا اسم ہوگا جو کہ جس کے اندر کوئی صفاتی معنی ہو اور گرامیٹیکلی صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی لازمی طور پہ موصوف کی وسعت میں اور موصوف کے اعراب میں اور عام طور پہ موصوف کے جنس اور عدد میں بھی ٹھیک ہے جی اور اس کی ہم نے مختلف ایگزامپلز دیکھنی الحمدللہ الشیطان الرجیمی الشیطان شیطان ابلیس کو کہتے ہیں اور الرجیمی مردود ٹھیک ہے مردود کرسڈ کہہ لیں آپ چاہیں تو ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ ہمارا صفت موصوف کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جملے کا تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے کچھ نوٹس دیکھ لیتے ہیں پہلے اچھا جی اگر آپ کو یاد ہو انشاءاللہ کہ ہم نے دیکھا تھا مرکب جو تھے اس کی دو قسمیں تھیں ایک تھا مرکب ناقص اور دوسرا تھا مرکب تام جس کے لیے ہم نے دوسرا ورڈ جو استعمال کیا تھا وہ تھا جملہ مرکب تام یا جملہ ایسا مرکب ہوتا ہے جہاں پہ سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے یا بات کمپلیٹ ہوتی ہے یعنی کہنے والا جو کہہ رہا ہے جب وہ رکے گا تو سننے والے کو ایک مکمل بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے جی جملے میں عام طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کہلاتا ہے مسند الیہ اور ایک کہلاتی ہے مسند ٹھیک ہے یہ اصطلاحیں اگر پہلی بار سن رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگتی ہیں لیکن آپ کو اس بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے مسند الیہ اور مسند کی اصطلاح اتنی کامنلی بار بار آتی نہیں ہے اس کے بعد جو میں آپ کو ٹرمز بتاؤں گا وہ تھوڑی سی کامن آتی ہیں صرف ان کا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کر لیں مثال کے طور پہ اگر سینٹنس ہو میز پر کتاب رکھی ہے ٹھیک ہے اگر انگلش میں اس کو کہے تو there is a book on the table ٹھیک ہے میز پر اس کو ایک کتاب کر لیں تاکہ دونوں میں بالکل مطابقت ہو جائے اچھا یہ جو سینٹنسز ہیں میز پر ایک کتاب رکھی ہے یا there is a book on the table آپ کے خیال میں یہ سینٹنس کس کے بارے میں ہے یہ سینٹنس کس کے بارے میں ہے یعنی اگر اس سینٹنس میں سے کوئی آپ کو
یعنی سینٹرل کیریکٹر یا سینٹرل اسم پتہ کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ بک ہے. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو کتاب کہہ لیں. ٹھیک ہے، یا آپ بک کہہ لیں. تو یہ پورا جو جملہ ہے وہ کتاب کے بارے میں ہے یا بک کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح جملے میں یہ جو سینٹرل کیریکٹر ہوتا ہے یا سینٹرل اسم ہوتا ہے جس کے بارے میں پورا جملہ ہوگا وہ ہوتا ہے مسند الیہ. جس کے بارے میں جملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسند الیہ. اور باقی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسند. ٹھیک ہے، یعنی اس کتاب کا میز پر رکھا ہونا یہ سارا اس کا مسند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کتاب مسند الیہ ہو جائے گی اور اس کا میز پر رکھا ہونا مسند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اسی طرح میں کہوں حامد نے سیب کھایا. حامد ate an apple. اب اس جملے میں حامد نے سیب کھایا، یہ جملہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ جملہ اصل میں حامد کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ حامد کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے سیب کھایا. ٹھیک ہے، تو وہ اسم جس کے بارے میں جملہ ہو وہ کہلاتا ہے مسند الیہ، اور باقی ساری جو بات ہوتی ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اس سینٹرل کیریکٹر کی طرف وہ ہو جاتا ہے مسند. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ اردو میں حامد نے سیب کو کھایا کہیں یا نہ کہیں اتنا فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ. حامد نے سیب کھایا بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ یہ جملہ جو ہے یہ حامد کے بارے میں ہے تو حامد جو ہے وہ ہو جائے گا مسند، اور باقی جو ساری بات ہے کہ اس نے کیا کھایا یہ سارا ہو جائے گا مسند حامد ہو جائے گا مسند الیہ، اور جو بات ہوگی وہ ساری ہو جائے گی مسند. جی اگر آپ کہنا چاہیں کہ مسند الیہ سینٹنس کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو یہ بات کسی حد تک صحیح ہوگی. بس تھوڑا سا فرق یا مسئلہ یہ کہ کہیں انگلش گرامر، اردو گرامر اور عربی گرامر ان تینوں میں اصطلاحات جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں جن سے مراد جو ہے کہیں پہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اس لیے لیکن بات صحیح ہے، اتنا کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ. جی اس نے سیب کھایا یہ ہو جائے گا اس کا مسند. ٹھیک ہے جی. اچھا امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی زبان میں ہر جملے میں کم از کم جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک مسند الیہ چاہیے ہوگا اور ایک مسند چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ سینٹینس میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ جملہ کس طرح کا ہے. تو جملے کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتی ہے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر جملہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں جملہ اسمیہ، اور اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو تو کہہ دیتے ہیں جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. جملہ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں جملہ اسمیہ، اور جملہ اگر فعل سے شروع ہو رہا ہو تو ہو جاتا ہے جملہ فعلیہ. فرق دونوں میں گرامیٹیکلی کیا کیا جاتا ہے؟ فرق دونوں میں یہ کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ، ٹھیک ہے، یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے لیکن عام طور پہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہے اس کو کہہ دیتے ہیں مبتدا. ٹھیک ہے، اور اس ورڈ کے بارے میں اب پریشان نہیں ہوئے گا، یہ ابھی میں انشاءاللہ بار بار ریپیٹ کروں گا تو ذہن میں بیٹھ جائے گا. جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا، اور اس کی جو مسند ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں خبر. ٹھیک ہے، یہ فی الحال میں زیادہ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ہی مبتدا خبر کے بارے میں، تو میں وہاں پہ بالکل کلیئرلی بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ان سے کیا مراد ہے. اور جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہوتا ہے فاعل جو کرنے والا ہے، اور جو مسند ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کا فعل. ٹھیک ہے جی. یہ بات ہم 2 منٹ کے لیے آپ کے جو نوٹس ہیں اس میں سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ.
دیکھیں جملہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا پہلا، ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہی۔ مسند الیہی وہ ہوتا ہے جس کے گرد جملہ بیان ہو، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کتاب میز پر رکھی ہے، میں آپ نے بتایا کتاب کے بارے میں جملہ ہے، اور حامد نے سیب کھایا جو ہے وہ حامد کے بارے میں جملہ ہے۔ تو مسند الیہی وہ ہوتا ہے جس کے گرد جملہ بیان ہو، یہ جملے کا سینٹرل کیریکٹر ہوگا۔ اگر یہ جملے میں نہ ہو تو بات کرنا جو ہے وہ بیکار لگے گی، یا پھر بات کو کسی اور طریقے سے کرنا پڑے گا۔ اور مسند جو ہے وہ اس کا سارا جو بیان ہے، اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل آ رہی ہے، جو بھی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، وہ سارا جو ہے وہ مسند کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مسند الیہی جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کسی کے بارے میں یا پھر جو عمل واقع ہو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہو، اور اچھا یہ تھوڑا سا ایک یہاں پہ مسٹیک ہے کہ یہ اصل میں مسند الیہی ہے، کہ مسند الیہی جملے میں وہ حصہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ، یہ لینگویج تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے، میرے خیال میں یہی صحیح لکھا ہوا ہے کہ مسند الیہی جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کسی کے بارے میں یا پھر جو عمل واقع ہو رہا ہو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور مسند جملے میں وہ حصہ ہوتا ہے جس میں عمل کرنے کے والے کے متعلق یا پھر مبتدا سے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے آپ کو جو میں نے ابھی آپ کو بات کی تو وہ انہوں نے یہاں پہ اس طرح ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہی ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں مبتدا، اور جو مسند ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں خبر، اور جملہ فعلیہ میں جو مسند الیہی ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں فاعل، اور مسند جو ہوتا ہے فعل۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹاپک سے ابھی پریشان نہ ہو، یہ صرف ایک تمہیدی بات تھی، ابھی چونکہ ہم نے فعل تو کیے ہی نہیں ہے فی الحال، تو یہ جملہ فعلیہ ہمارا انشاءاللہ آگے جا کے ٹاپک آئے گا جب ہم فعل ڈسکس کریں گے۔ ابھی چونکہ ہم اسما کی کیٹیگری میں ہی ہیں، تو اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہی مبتدا اور خبر کے بارے میں ہے، تو آپ فکر نہ کریں، فی الحال آپ صرف ان ٹرمز کو ایز اٹ از دیکھ لیں کہ مسند الیہی کا آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ مسند الیہی سینٹنس میں وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں جملہ بیان ہو، اور مسند وہ جو ساری بات ہوگی وہ جو ہے اس کا مسند کہلائے گا۔ جی آپ کی بات یہاں پہ صحیح ہے کہ یہ جو حصہ جو لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، تو فی الحال آپ اس کو اگنور کر دیں انشاءاللہ۔ جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کسی حد تک واضح ہوگی، اور اگر واضح نہ ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ فی الحال ہم نے صرف یہ ڈسکس کیا ہے کہ مرکب کی جو ہم نے قسمیں کی تھی، مرکب ناقص اور مرکب تام، تو مرکب تام جس کو جملہ بھی کہتے ہیں ایسا مرکب ہوگا جہاں پہ کلمات آپس میں اس طرح آئیں گے کہ بات مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ جملہ جو ہے اس جملے میں کم از کم دو اجزاء ہوں گے یا دو حصے ہوں گے یا دو کمپوننٹس ہوں گے، ایک کہلائے گا مسند الیہی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، اور باقی جو ساری بات ہوگی وہ کہلائے گی مسند، ٹھیک ہے جی۔ پھر جملے کی ہم نے دو قسمیں کی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں جملہ اسمیہ، اور اگر جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے بتا دیں، ورنہ ہم ابھی 2 منٹ کا بریک کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا ذہن کو ریسٹ دیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں تب تک آپ کے سوال دیکھ رہا ہوں۔ یہ مضاف الیہ کی طرح نہیں ہے، مضاف الیہ کا ٹاپک انشاءاللہ آگے آئے گا تب ہم اس کو دیکھ لیں گے جی۔ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ والی بات ہوگی مبتدا اینڈ خبر میں۔ ہمیشہ آپ کی کلاس کو بیچ میں چھوڑنا چاہتا ہے، جو سمجھ رہا ہوتا ہے پھر اس کی لنک ٹوٹ جاتی ہے، تو مہرکین ایسا اگر آپ بیٹھے میں تو آپ کا پیریڈ پہلے نہ رکھیں، دوسرا رکھیں پلیز۔ دیکھیں تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ یہ جو کورس ہے عالم عالمہ کا، اس کے ساتھ ایک اور کورس بھی چل رہا ہے تاسیس کا، تو تاسیس والوں کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ہوتے ہیں 7 to 9، تو ان کا 7 to 8 اور 8 to 9 پیریڈ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ اوور لیپ کرتا ہے قرآن و حدیث کا اور عقیدہ اور سیرت کا، تو اس وجہ سے معذرت، کلاس کے ٹائمنگز تو چینج نہیں ہو سکتے۔ مغرب کا ٹائم انشاءاللہ جو ہے، کیونکہ وقت جیسے جیسے چینج ہوتا ہے مغرب کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ہاں کبھی مغرب کا ٹائم جب چینج ہوگا تو کہیں نہ کہیں جو ہے ایسا ہو جائے گا کہ آپ انشاءاللہ پوری کلاس اٹینڈ کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ آپ کوشش کر کے ریکارڈنگ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیا کریں، اور پھر جب آپ آئیں اگر کوئی سوال وغیرہ رہ گیا ہو تو آپ گروپ میں بھی کر لیا کریں، یا پھر جو ہے آپ کلاس میں کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ ناقص کا معنی ہوتا ہے انکمپلیٹ، اور تام کا معنی ہوتا ہے کمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ ناقص ہوتا ہے نامکمل، اور تام ہوتا ہے مکمل، اور اس میں کیا مکمل ہے یا کیا نامکمل ہے وہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ بات جو ہے وہ مکمل ہے یا بات مکمل نہیں ہے۔
مرکب ناقص مرکب تام سمجھیے نا, چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر نہیں سمجھ میں آیا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو نہ سمجھے بغیر بات نہیں چل سکتی, اور فی الحال چھوڑ دیں. فی الحال جو ہے ہم جو ڈسکس کریں گے آپ اس پہ فوکس کر لیجیے گا. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین عالم اینڈ تاسیس پروگرام, پلیز ریپلائی. یہ آپ کا جو سوال ہے عالم اور تاسیس پروگرام میں کیا فرق ہے, اس کے لیے آپ جو اسٹوڈنٹ ہیلپ لائن کا نمبر ہے آپ ان سے یا تو پوچھ لیں, یا پھر آپ بروج کی ویب سائٹ دیکھ لیں گے تو وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. العبادی جمع کیسے ہے؟ عبدن کی جمع ہوتی ہے عبادن. یہ جمع مکسر کا جو ٹاپک تھا, اگر آپ اس کی ایکسرسائز میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی میرے خیال میں اس کا ذکر ہے, عبادن فعالن کے وزن پر. ہاں یہ ٹاپک بالکل نیو تو نہیں کہیں گے, پرانے ٹاپک سے کسی حد تک لنکڈ ہے, ریلیٹڈ ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کلاس اٹینڈ کر لیں. جو بات سمجھ میں آ رہی ہو اس کو سمجھ لیجیے گا, جو نہ سمجھ میں آ رہی ہو اس کو آپ تھوڑا سا ہولڈ کر لیجیے گا, اور پرانے جب آپ ریکارڈنگز دیکھیں گے تو آپ اس کو واپس پھر ریویو کر لیجیے گا. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. واٹس ایپ پہ جو آپ کے گروپ ہوتے ہیں وہاں پہ میں نے کہا دیکھیں کچھ سوالات جو آپ لوگوں کے آتے ہیں وہ ان چیزوں کے حوالے سے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس نہیں کیے ہیں. تو یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی تھی, کیونکہ چونکہ ہم بگننگ کورس میں ہیں تو فی الحال ہم زیادہ ڈیٹیل کی باتیں ڈسکس نہیں کر سکتے, ایڈوانس ٹاپکس ڈسکس نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ سوالوں کو انہی چیزوں سے ریسٹرکٹ, میں بالکل بھی آپ کو اس چیز سے ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ زیادہ یعنی ان چیزوں کے بارے میں سوچیں نہیں, یا آپ اچھے کویشچن جنریٹ نہ کریں. آپ کے سوال بہت اچھے ہیں, سوال بہت ریلیونٹ بھی ہیں, لیکن یہ مثال کے طور پہ شبہ الجملہ وغیرہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ بیسک لیول پہ نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے, تو اگر میں ان کا جواب بھی دینے لگوں گا تو ہو سکتا ہے باقی اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہو. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جائیں گے یہ چیزیں آپ کی ٹاپکس کے ڈسکشن میں بالکل آتی رہیں گی, آپ فکر نہ کریں. عجیب ان کا معنی آپ اردو میں جس طرح عجیب ہوتا ہے اسٹرینج, آپ وہ کر سکتے ہیں, سؤال عجیب اسٹرینج کویشچن. جی اور ٹائپ کے بھی مرکبات ہوتے ہیں ناقص کے مرکب توصیفی کے علاوہ, آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. عجیب ان کا میننگ عجیب ہے, بالکل. مرکب ناقص کے میں نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اگر آپ کو گرامر میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں, امید ہے کہ آپ کلاسز کو ٹائم ٹو ٹائم فالو کر رہے ہوں گے, اور اگر کوئی کلاس مس ہو گئی ہوگی تو آپ اس کی ریکارڈنگز وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے باوجود بھی اگر ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا ٹائم اور دیں انشاءاللہ. چھوڑیں نہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں تو شروع میں تھوڑی ڈیفیکلٹ لگتی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ آسان ہوتی رہتی ہیں. اب آپ باقی اسٹوڈنٹس کا ہی دیکھ لیں, شروع میں مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع کیا تھا تو وسعت کا ٹاپک, اعراب کا ٹاپک, عدد کا ٹاپک, یہ کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی شروع میں, لیکن اب الحمدللہ میں پوچھتا ہوں اور فوراً جواب آنے لگتے ہیں. اعراب کی بھی جب انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم تو یہ بھی آپ کے جو ہے وہ ذہن میں بیٹھتی رہیں گی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے مین ٹاپک کی طرف. یہ تو آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن کتنا سمجھ سکتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر کے ساتھ ساتھ ووکیبلری کا بھی رول ہوتا ہے. تو اگر آپ ووکیبلری بھی ساتھ ساتھ ایکوائر کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ورڈز یاد کر رہے ہیں جو کم از کم نوٹس میں مینشنڈ ہے, اس کے علاوہ ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ جیسے آن سائٹ کلاسز شروع ہوں گی, ہماری جو ایک دوسری کتاب ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے, تو اس سے بھی آپ کی ووکیبلری میں انشاءاللہ زیادگی ہوگی, انشاءاللہ انکریز ہوگی آپ کی ووکیبلری. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو پھر انشاءاللہ ووکیبلری کی کچھ لسٹ بھی دے دیں گے کہ اگر اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ان ورڈز کو بھی یاد کریں. اور اس کے علاوہ آپ کے قرآن حدیث میں جب چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے گرامر کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی, گرامر کے ایسپیکٹ سے چیزوں کو سمجھنے کی, تو انشاءاللہ اس اعتبار سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چینج ہوگی. گرامر ہر سال میں تو نہیں ہے, اکثر سالوں میں ہے لیکن ہر سال میں نہیں ہے.
آپ ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں انشاءاللہ ابھی جو ہے 1 منٹ واپس بعد ریزیوم کر رہا ہوں. جی آپ کا سوال تھا ڈی سے سب کریں. نہیں، ووکیبلری تو دیکھیں کم از کم جو ہماری نوٹس میں چل رہے ہیں وہ ورڈز آپ آہستہ آہستہ آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ لیں، ان کو آپ معنی یاد کر لیں. پرانے جو ٹاپکس ہم نے کیے ہیں اس میں جو ایگزامپلز میں یا ایکسرسائزز میں جو ورڈز آئے ہیں وہ اگر آپ کو کم از کم یاد ہوں تو اچھا ہے. لیکن شروع میں چونکہ گرامر بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو ووکیبلری بھی ساتھ ساتھ چلانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس لیے کم از کم آپ اتنا کریں، انشاءاللہ جیسے آپ کی تھوڑی بہت کمانڈ آتی رہے گی تب آپ ووکیبلری کو تھوڑا سا زیادہ بوسٹ ماریے گا. قرآن اور حدیث میں خاص کر جو آپ قرآن کے ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں یا حدیث کے ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر آپ کو اس وقت بہت زیادہ فائدہ دے گا. جی انشاءاللہ آن سائٹ شروع ہونے کے بعد کلاس ٹائمنگز وغیرہ سیم رہیں گی، بس تھوڑا سا ہماری بک جو ہے ایک اور ایڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی آپ نے جو یہ بات کہی یہ بالکل صحیح ہے کہ جملہ فعلیہ میں سینٹنس شروع فعل سے ہوتا ہے لیکن مسند الیہ فاعل رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ انشاءاللہ، جو کہ ٹاپک ہے ہمارا مبتدا اور خبر کا. میں انشاءاللہ اس دونوں کو ایکسپلین کرتا ہوں. فی الحال آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں کہ میں جو ایگزامپل ہے میں اس کو بتا سکوں. سر جو میں نے پڑھا ہے اس میں غریبن ہوتا ہے عاجبن کا. جی غریبن بھی عجیبن کے معنی میں ہوتا ہے اور عجیبن بھی عجیب کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خوف القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب. تو وہ عجیبن کا کلمہ بھی عجیب کے معنی میں ہے، اسٹرینج کے معنی میں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. اچھا جی مثال کے طور پہ ہم کہیں گے کہ لڑکا کھڑا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کس طرح اس کو اردو میں لکھیں گے؟ لڑکا کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور انگلش میں کس طرح کہیں گے؟ انگلش میں کہیں گے دا بوائے از اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے جی. لڑکا کھڑا ہے، دا بوائے از اسٹینڈنگ. ہم اردو میں جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 3 ورڈز لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے لڑکا، ایک ہے کھڑا اور ایک ہے. اگر میں صرف اتنا لکھوں لڑکا کھڑا تو کیا یہ جملہ کمپلیٹ لگے گا آپ کو؟ یا اگر میں یہ کہوں کہ دا بوائے اسٹینڈنگ تو یہ جملہ کمپلیٹ نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ان کو آپ پریپوزیشنز کہہ لیں کیا کہہ لیں، یہ جو ہے جو پورے سینٹینس میں ہے یہ ہمیں کلیریفائی کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک جملہ ہو رہا ہے. لڑکا کھڑا ہے، ہیلپنگ وربس کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. دا بوائے از اسٹینڈنگ یہ جو ہے یہ ایک معنی دے رہے ہیں کہ یہاں پہ یعنی ان 2 ورڈز کو جو ہے ان کا آپس میں ریلیشن بتا رہے ہیں کہ بوائے اور اسٹینڈنگ کا آپس میں ایک تعلق ہے. اور وہ تعلق کیا ہے کہ اسٹینڈنگ جو ہے وہ بوائے کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا عربی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو اگر لڑکے کا ورڈ بتاؤں تو لڑکے کو کہتے ہیں عربی میں ولدن. ٹھیک ہے. یہ میں ہٹا رہا ہوں یہاں سے. عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں ولدن اور کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، کھڑے کو کہہ دیتے ہیں قائمن. قائمن. ٹھیک ہے. ولدن قائمن. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو یاد رہے اب ہم جملے کے ٹاپک میں ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں ایک سیکنڈ یہاں پہ مینشن بھی کر دیتا ہوں. ہم جملے کے ٹاپک میں ہیں اور جملے میں ہم اسپیسیفکلی جملہ اسمیہ کے ٹاپک میں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے مبتدا اینڈ خبر کا. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جملے سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہاں پہ جب کہنے والا بات یعنی مکمل کرے گا رکے گا تو ایک بات مکمل ہو جائے گی. اور اسمیہ کا معنی کیا تھا کہ یہ جملہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس 2 اسم ہے، ولدن اور دوسرا ہے قائمن. اچھا اب اگر میں ان دونوں ورڈز کو اس طرح رکھتا ہوں ولدن قائمن
یہ ہمیں جو ہے یہ پیٹرن ہم نے کہاں پہ دیکھا تھا؟ اس طرح کا جو ورڈز کا جو آپس میں ترکیب ہے یا ریلیشن شپ ہے، یہ ابھی ہم نے کہاں پہ دیکھا تھا؟ یہ ہم نے دیکھا تھا مرکب توصیفی میں، کہ ولدن بھی نکرہ ہے، قائمن بھی نکرہ ہے، ولدن بھی مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، اور قائمن بھی حالت رفع میں ہے، ولدن بھی مذکر، قائمن بھی مذکر، ولدن بھی واحد، قائمن بھی واحد. تو یہ سینٹنس نہ بنتا، یہ مرکب توصیفی بن جاتا کھڑا لڑکا. ٹھیک ہے، اس کو سینٹنس بنانے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ لڑکا کھڑا ہے، عرب نے کیا کیا؟ عرب نے سینٹنس کا ارینجمنٹ کیا، الولد قائم، الولد قائم. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں، یعنی یہ یہاں پہ 1 لکھ رہا ہوں، یہاں پہ 2 لکھ رہا ہوں، 1 اور 2 میں فرق کیا ہے؟ ولد قائم اور الولد قائم میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، الولد قائم میں کیا فرق ہو گیا اب کہ اب یہ جو پہلا حصہ تھا اس کو ہم نے نکرہ کی بجائے معرفہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے الولد قائم، اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم وہی ترجمہ کریں گے جو میں نے پہلے اردو میں سینٹنس لکھا تھا، لڑکا کھڑا ہے. اب لڑکے کا ورڈ ہمارے پاس یہاں پہ ہے الولدو، اور کھڑے کا ورڈ یہاں پہ ہے قائمن. ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے عربی میں، لیکن ہے کا معنی ہم نے کیسے دیا؟ وہ ہم نے ایسے دیا کہ ہم نے اس جز کو جملے کا معرفہ رکھ دیا اور اس جز کو نکرہ رکھ دیا، تو ہے کا معنی آلریڈی آٹومیٹکلی آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب میں جملہ اسمیہ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نوٹس میں سے کچھ ایگزامپلز دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ جو ہے اس کے 2 اجزاء ہوں گے، 2 حصے ہوں گے، 2 کمپوننٹس ہوں گے کم از کم. یہ شروع اسم سے ہوگا، اور جس اسم سے شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے مبتدا. مبتدا سے اگر ریلیٹڈ ورڈ اگر آپ نے سنا ہو، ابتدا. ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ ابتدا کہتے ہیں بگننگ کو، شروع کو، اسٹارٹنگ کو. تو مبتدا وہ ہوتا ہے جس سے ابتدا کی جا رہی ہو، جس سے سینٹنس کو شروع کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا آسان ہے کہ مبتدا یہ وہ اسم ہے جس سے جملہ شروع کیا جائے گا، جملہ اسمیہ شروع ہوگا عام طور پہ. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو جملہ اسمیہ کا مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی اس مبتدا کے بارے میں بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو بات ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں وہ کہلاتی ہے خبر. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوں گے، 2 جز ہوں گے، ایک ہوگا مبتدا اور دوسری ہوگی اس کی خبر. جو رول ان کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے، وہ رول ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اعراب کے حوالے سے مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور خبر بھی حالت رفع میں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب ایک اسم کا حالت رفع میں آنے کا ہم نے ریزن کیا دیکھا؟ اسم حالت رفع میں اس وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مبتدا ہو. یہ ایک اسم ہو گیا. اور دوسرا ریزن کیا ہو گیا کہ ایک اسم حالت رفع میں کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خبر ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ یہ جو میں نے سینٹنس لکھا تھا الولد قائم، اس میں الولد کون سی حالت میں ہے؟ الولد حالت رفع میں ہے. لیکن اب سوال جو اگر آپ کو یاد ہو اعراب کے ٹاپک میں نے آپ سے سوال کیا تھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک اسم کیوں حالت رفع میں ہوگا؟ تو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ یہ اسم کیوں حالت رفع میں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم اس وجہ سے حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور عرب نے جملہ اسمیہ میں جب مبتدا کو استعمال کیا تو انہوں نے مبتدا کو مرفوع استعمال کیا ہے. ہم آگے جائیں گے تو ہمارے پاس نصب اور جر کی ایگزامپلز بھی آئیں گی، اس لیے ان کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن رفع کا ایک ریزن آپ کو مل گیا کہ جب کوئی اسم مبتدا بنے گا تو وہ حالت رفع میں آئے گا، اور دوسرا ریزن مل گیا کہ جب کوئی اسم خبر بنے گا تو وہ حالت رفع میں آئے گا.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن مبتدا اپنے اعتبار سے مرفوع ہوگا اور خبر اپنے اعتبار سے مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ایک مبتدا اور خبر کا رول. اچھا, وسعت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ, ٹھیک ہے, عام طور پہ مبتدا کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر عام طور پہ جو آئے گی وہ آئے گی نکرہ. ٹھیک ہے, عام طور پہ. ٹھیک ہے, عام طور پہ وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ ہوگا اور مبتدا کا اوریجنل حق یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر عام طور پہ ہے جو وہ نکرہ آتی ہے. میں بیچ میں ایک ضمناً ایک بات کر رہا ہوں, اس سے کنفیوز نہیں ہوئے گا. خبر نکرہ اس وقت لازمی ہو جائے گی جب خبر کوئی ایسا اسم ہو جو کہ اس میں صفہ ہو, یعنی اس کے اندر کوئی صفاتی معنی ہو. لیکن اگر خبر اس کے علاوہ ہوتی ہے, صفت کے علاوہ ہوتی ہے, کوئی اسم ذات ہوتی ہے, کسی چیز کوئی چیز ہوتی ہے وغیرہ, تو اس وقت یہ معرفہ ہو سکتی ہے بشرط یہ کہ ان دونوں ورڈز کا آپس میں صفت موصوف ہونے کا اشتباہ یا کنفیوژن نہ ہو. یہ بات ضمناً میں نے کی ہے, اس کی ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جا رہا, بعد میں کبھی انشاءاللہ آئے گی تو میں کلیئر کر لوں گا. فی الحال جو ہمارا رول ہے وہ یہ کہ مبتدا مرفوع ہوگا, خبر بھی مرفوع ہوگی. مبتدا عام طور پہ وسعت میں معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ عام طور پہ نکرہ ہوگی. اور مبتدا کو معرفہ رکھ کے اور خبر کو نکرہ رکھ کے جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا, اور اس میں ہم جب ترجمہ کریں گے تو ہم اس کا جملے کے اعتبار سے ترجمہ کر سکتے ہیں. What is the meaning of اپنے اعتبار سے meaning will refer directly. جی, مطلب یہ کہ مبتدا, ابھی ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ مبتدا اور خبر جو ہے, یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے مبتدا جو ہے اس کا اعراب چینج ہو جائے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے خبر کا بھی اعراب چینج ہو. تو وہ ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے تو یہ بات انشاءاللہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. صفاتی معنی اگر کلیئر نہیں ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, وہ انشاءاللہ مرکب توصیفی کا اگر آپ یا تو ٹاپک واپس دیں گے یا پھر ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں انشاءاللہ ایک بار ٹاپک واپس آئے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے. ضمناً کا معنی ہوتا ہے کہ دس از ناٹ دا میجر ٹاپک, میں ایک سائیڈ میں ایز اے سائیڈ ٹاپک جو ہے اس کو میں مینشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دا مین ٹاپک اینڈ اٹس ناٹ پارٹ آف یور نوٹس فار ناؤ, سم تھنگ ایڈیشنل اور ایکسٹرا. ہم تھوڑا سا ذرا نوٹس پہ آ جاتے ہیں اپنے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ مبتدا اور خبر کا جو ہمارا ٹاپک ہے, اس میں مبتدا جو ہے یہ وہ اسم ہوگا جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. جب آپ ابتدا کا ورڈ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مبتدا کا ورڈ بھی آسانی سے یاد رہ جائے گا. ابتدا کیونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شروعات کے لیے, ابتدا بگننگ کے لیے. مبتدا وہ جس سے بگننگ کی جاتی ہے, جس سے شروع کیا جاتا ہے. اور خبر جو ہے وہ مبتدا کے بارے میں جو بھی کلام ہوگا, جو بھی بات ہوگی وہ کہلائے گی خبر. ٹھیک ہے, مثالیں ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. مبتدا لسٹ میں یہاں پہ چل رہے ہیں اور ان کی خبر یہاں پہ چل رہی ہے, لیکن ہم ان کو ساتھ دیکھیں گے تو ہمیں مبتدا خبر کا معنی آ جائے گا. دیکھیں پہلا لکھا ہوا ہے الآخرۃ قریبۃ, اور اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہوا ہے آخرت قریب ہے. اب دیکھیں الآخرۃ مبتدا, اس کی اعرابی حالت مرفوع, یہ ضمہ جو ہے وہ اس کا بتا رہا ہے کہ اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے, اور اس کی جو وسعت ہے وہ ال شروع کا بتا رہا ہے کہ اس کی وسعت جو ہے وہ ہے معرفہ. قریبتن, اس کی اعرابی حالت بھی دیکھ رہے ہیں ہم, یہ مرفوع ہے, حالت رفع میں ہے, اس کا ضمہ بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے, اور اس کا تنوین بتا رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی جو میں نے پیچھے آپ کو نوٹ سے بتایا تھا, دیکھیں یہ بات یہاں پہ لاگو ہو رہی ہے کہ اعراب مبتدا کا بھی رفع ہے, خبر کا بھی رفع ہے, اور وسعت مبتدا کی معرفہ ہے عام طور پہ اور خبر کی نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. الآخرۃ قریبۃ, آخرت قریب ہے. الامر مبین, الامر, امر کہتے ہیں معاملے کو, کوئی میٹر. ٹھیک ہے, معاملہ, اور مبین کہتے ہیں واضح, کلیئر. ٹھیک ہے, الامر مبین, معاملہ واضح ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہی بات, مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہے, حالت رفع میں ہے, اور وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے, اور خبر جو ہے اعراب مرفوع ہے اور وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے. تو یہ جملہ مکمل ہو گیا, الامر مبتدا, خبر مبین, معاملہ واضح ہے. جی, جملہ اسمیہ جو ہے مرکب تام ہے کیونکہ اب یہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے, بات مکمل ہو رہی ہے. الآخرۃ قریبۃ جب کہا تو آخرت قریب ہے,
یہاں پہ بات مکمل ہو گئی. بولنے والے نے بولا آخرت قریب ہے, تو سننے والے کو ایک مکمل بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے. الامر مبین, معاملہ واضح ہے, تو سننے والے کو ایک مکمل بات جو ہے اب سمجھ میں آئی ہے. الکافرون ظالمون, کہ کافرین یا کفر کرنے والے ظالم ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, الکافرون ظالمون. اب آپ مجھے بتائیں الکافرون اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے, الکافرون حالت رفع میں ہے. کیسے پتا چلا حالت رفع میں؟ آپ نے کیسے پتا چلا حالت رفع میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کا واو سے ہمیں پتا چلا. ٹھیک ہے, اس کے واو سے ہمیں پتا چلا کیونکہ یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے. تو ہم نے جو پانچواں طریقہ دیکھا تھا اعراب میں, جمع مذکر سالم کے اعراب میں, کہ اس کا رفع آتا ہے واو سے اور نصب اور جر آتا ہے یا سے. الکافرون اور نصب اور جر میں الکافرین الکافرین. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ مرفوع ہے. اب کیوں مرفوع ہے؟ الکافرون مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے. بارک اللہ فیکم. الکافرون مرفوع یا حالت رفع میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. جب ایک اسم مبتدا ہوگا تو وہ حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے, وسعت کے اعتبار سے الکافرون کتنے ہیں؟ کس طرح کا ہے؟ معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ وسعت کے اعتبار سے الکافرون معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں ال آیا ہوا ہے, تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ الکافرون جو ہے وہ معرفہ ہے. تو مبتدا کی جو کنڈیشنز تھی کہ اعراب میں مرفوع ہوگا اور وسعت میں معرفہ ہوگا, وہ پوری ہو رہی ہیں. اور اس کی خبر ہم تو اعراب اس کا بھی رفع ہے. اس کا واو نون جو ہے یا واو جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے, اور اس میں جو ہے ال نہیں آیا ہوا جو کہ علامت ہے کہ یہ نکرہ ہے. الکافرون ظالمون, تو کفر کرنے والے, ظلم کرنے والے ہیں. یہ جملہ مکمل ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ سمیع, الشمس ضیاء, الحق واضح. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک سوال دیا گیا ہے کہ اوپر دی گئی مثالیں موصوف صفت کیوں نہیں ہے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ اوپر دی گئی یہ جو ساری مثالیں ہیں یہ موصوف صفت کیوں نہیں بن سکتی؟ یعنی ان میں کیا فرق ہے, یا کیا ہو جاتا تو موصوف صفت بن سکتے تھے؟ جی, کیونکہ دونوں جو ہے دونوں وسعت میں سیم کی بات نہیں, کیونکہ یہ جو بعد یعنی اگر اس نے صفت بننا تھا بعد والے کلمے نے, تو اس کی جو وسعت ہے وہ اس کے اعتبار سے نہیں ہے. تو وسعت چونکہ دونوں کی ڈیفرنٹ ہے, مبتدا معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے, اس وجہ سے ان کو موصوف صفت نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے جی, قاعدہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, حالت رفع میں ہوتے ہیں, اور مبتدا ہمیشہ اسم ہوگا, اسی وجہ سے جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے, چونکہ جملہ اسمیہ کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے, اور جس سے ابتدا ہوتی ہے اس کو ہم نے مبتدا کہا, تو مبتدا ہمیشہ اسم ہوگا اور حالت رفع میں ہوگا, اور خبر بھی حالت رفع میں ہوگی. لیکن خبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خبر ہمیشہ اسم ہو. یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے کہ خبر جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتی ہے, اور خبر جو ہوتی ہے وہ ایک اور جملہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ انشاءاللہ کئی بعد میں آئے گا. لیکن مبتدا کے بارے میں یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہوگا, کیونکہ اگر وہ فعل آئے گا تو پھر وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا, جملہ اسمیہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی, جب یہاں پہ نوٹ آپ کے پاس مینشنڈ ہے, جب ان جملوں کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ ہمیشہ حالیہ میں کیا جائے گا, اور اس میں ہیں اور ہے جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہم رک رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے, ظالمون کا اعراب کیا ہوگا؟ ظالمون کا اعراب ہوگا مرفوع, حالت رفع میں ہے, یہ واو جو ہے اس کے رفع کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, مجھے آج یہ کلاس تھوڑی سی روکنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس ٹاپک کو میں ایک بار بریفلی ریویو واپس سے کر لوں گا. اگر آج کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اپنے پاس کہیں پہ, کہ انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو ہم اس کو ریوائز کر لیں گے. اگلی کلاس چونکہ عید کی وجہ سے ہماری منڈے ٹیوزڈے کو کلاسز نہیں ہوں گی, تو ہماری کلاس میں ایک ہفتے کا گیپ آئے گا کم از کم. ٹھیک ہے, تو اس وقت میں انشاءاللہ ایک بریف پرانا بھی ریکیپ دے دوں گا, اور اس ٹاپک کا بھی تھوڑا سا ریکیپ دے دوں گا, تاکہ ہماری بات جو ہے وہ واضح رہے انشاءاللہ.
جو جن اسٹوڈنٹس نے بعد میں جوائن کیا ہے یا جن اسٹوڈنٹس کو پرانے ٹاپکس کے حوالے سے کنفیوژن ہے ان سے گزارش ہوگی کہ اپنی یہ جو عید کا ہمارا جو گیپ آئے گا اس میں کوشش کر کے اگر وہ پرانی کلاسز کی ریکارڈنگز ریویو کر لیں, دیکھ لیں, نوٹس ذرا پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہتر رہے گا, تاکہ ہم جب کلاسز شروع کریں تو آپ کے پرانے ٹاپکس کورڈ ہوں, اور پرانے ٹاپکس کے حوالے سے آپ کے کوئی بھی سوالات وغیرہ ہو تو جیسے ہی ہماری کلاس ہوگی آپ اس میں جو ہے ان کو مجھ سے پوچھ لیجیے گا, اپنے پاس کہیں نہ کہیں لکھ لیں تاکہ آپ بھولیں نہ اور آپ کو آسانی رہے. جی, مرکب ناقص, مرکب توصیفی جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایپ اور بک میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم بتاؤں گا, آپ فکر نہ کریں. فی الحال تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں ایڈجسٹ ہم ہو جائیں انشاءاللہ, اور جیسے ہی ہماری کلاسز ایک تھوڑا فلو میں زیادہ آ جائیں گی, ہماری ایک دوسری بک کورس کا پارٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کو بک بھی ساتھ مل جائے گی, آپ کو گیلری کی لسٹ بھی مل جائیں گی, اور آپ کو ایپس کا بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, صفت موصوف بھی انشاءاللہ ایک بار واپس ڈسکس کر لیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, اور اگر کوئی اسپیسیفک سوال ہوگا تو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. عید کے بعد کلاسز آپ کی ویڈنسڈے سے اسٹارٹ ہوں گی, لیکن میری کلاس چونکہ منڈے ٹیوزڈے ہوتی ہے اس لیے آپ کی نیکسٹ ویک کی کلاس میرے ساتھ شاید نہ ہو پائے, تو وہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.